حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گھر تشریف لائے اور بڑے خوش. ام سلمہ نے پوچھا خیریت آج بڑے خوش ہو؟ تو ابو سلمہ فرمانے لگے کہ آج میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بڑی عجیب بات سنی ہے، اس بات سے مجھے خوشی ہو رہی ہے. کہا اچھا بھی تو نے کیا بات سن لی؟ کہا جی میں نے یہ بات سنی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو دنیا میں کوئی مصیبت پریشانی آ گئی، کوئی مالی نقصان ہو گیا یا جانی نقصان ہو گیا، فرمایا کہ اگر اس نقصان کے بعد، اس آزمائش کے بعد، اس بیماری اور دکھ اور درد اور تکلیف کے بعد اگر وہ یہ دعا پڑھے اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر بھی عطا فرما اور اے اللہ اس کا مجھے بہترین نعم البدل بھی عطا فرما. کہ جو یہ دعا کرے گا اللہ اس کو ضرور اجر بھی دے گا اور جو اس سے نعمت چھین لی گئی ہے اللہ اس کا بہترین نعم البدل بھی عطا فرمائے گا. پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ تو حضور نے ارشاد فرما دیا نا، فرمان تو ہم بھی سنتے رہتے ہیں، عمل کتنا ہوتا ہے، بات عمل کی ہے. جیسے ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں نا کہ تبلیغ والے جاتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ بے اللہ کے راستے میں نکلو، دنیا کی بھی کامیابی آخرت کی بھی. مولوی صاحب ہمیں سب پتہ ہے، نماز پڑھنی ہے، فلانا ہے، ڈنگڑا ہے. اچھا بھئی پھر کرتے کیوں نہیں؟ جب پتہ سب چیزوں کا ہے تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ یہی مسئلہ ہمارا ہے کہ ہمیں ساری حدیثوں کا پتہ ہوتا ہے، سارے دینی معاملات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن سوئی یہاں اٹکی ہوتی ہے، کوئی عمل پہ نہیں آ رہا. عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام اس فرمان کے بعد ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ ابو سلمہ جو میرے شوہر تھے اس کا انتقال ہو گیا. ان دونوں کی محبت کیسے تھی؟ ان دونوں کی محبت وہ سن لو. ام سلمہ اور ابو سلمہ ایک دفعہ بیٹھے، کہنے لگے کہ اے ام سلمہ کیا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے مرنے کے بعد تو دوسری شادی کرو گی؟ کہا کبھی بھی نہیں کروں گی. ابو سلمہ نے کہا اگر تو دنیا سے چلی گئی تو میں بھی کوئی شادی نہیں کروں گا. یہاں تک انہوں نے اپنا عہد و پیمان کر لیا، ایسی ان کی محبت تھی کہ ہم ایک دوسرے کے وفات کے بعد جو زندہ رہے گا وہ کہیں اور شادی نہ کرے گا. کیوں کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کے انتقال کے بعد بالفرض اور شادی نہیں کرتا تو یہی بیوی اگر نیک ہوئی تو جنت میں اس کو ملے گی، یہی بیوی اس کو جنت میں ملے گی. اگر بیوی نے شادی نہیں کی تو یہی شوہر جنتی ہوا تو جنت میں یہ دونوں پھر اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ حدیث بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے شادی نہیں کریں گے. لیکن بعد میں ابو سلمہ فرمانے لگے کہ نہیں ام سلمہ میرے بعد تو نکاح کر لینا، میرے بعد تو نکاح کر لینا. دیکھو بھائی اگر آپ کی بیٹی بہو بہن بیوہ ہو گئی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ غلطی سے اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی جو اس کو شریعت نے اس کا حق دیا ہوا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں، یہ کوئی بے غیرتی نہیں، کوئی غیرت کے خلاف نہیں. اگر وہ بیوہ اور مطلقہ لڑکی چاہے بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بہو کی شکل میں ہے، وہ اگر کسی عمل سے، اشارے سے یا بالکل واضح طور پر کہہ دے کہ میں نے شادی کرنی ہے تو میں آپ کو رب کا واسطہ دیتا ہوں اسے غیرت کے خلاف نہ سمجھنا، اس کو تانا نہ دینا کہ تو بڑی بے صبر ہوگی تو اسے صبر نہیں ہوتا. نہیں، شریعت نے اس کو حق دیا ہے. اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کی شادی کر دو، اللہ کا واسطہ کر دو. یہ کوئی غیرت کے خلاف نہیں، یہ حمیت کے خلاف نہیں. ہاں یہ میری اور آپ کی عقل کے خلاف ہے اور ہمارے رواج و دستور کے خلاف ہے، اور اس دستور کے خلاف قرآن نے ہتھوڑا مارا، میرے نبی نے ہتھوڑا مارا، صحابہ نے اپنے عمل سے ہتھوڑا مارا ہے کہ اگر عورت بیوہ ہو گئی ہے اور دوسری جگہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو خوشی خوشی کر دو. حضور کی 11 بیویاں، 11 میں سے صرف ایک کنواری تھی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. 10 یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی. اگر دوسری شادی کرنا غیرت کے خلاف ہوتا میرا حبیب کرتا. تو ہم اس جاہلانہ رسم سے نکلیں. اب ناراض ہو جائیں گے، میں کیا کروں. اب عورتوں کی دوسری شادی نہ کروانا یہ مشرکین مکہ کا عمل تھا. اسلام کے آنے سے پہلے مشرک اور کافر یہ عمل کرتے تھے، اس کی دوسری شادی نہیں ہونے دیتے تھے. وہ ویسے ہی بیچاری اپنے دیوار کے سائے میں اپنے بالوں کو سفید کر کے بوڑھی ہو کے مر جایا کرتی تھی، اپنی خواہشات کو دبا کر ذبح کر کے مر جاتی تھی.
اسلام نے آ کے اس رواج کو توڑا ہے، اسلام نے آ کے اس بد عمل کو اور بد نظریے کو توڑا ہے کہ نہیں، عورت بھی انسان ہے، عورت کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، جیسے ایک مرد کو 4 شادیوں کا اختیار، اس طرح عورت کو بھی کئی شادیوں کا اختیار ہے اگر مطلقہ ہو گئی ہے یا بیوہ ہو گئی ہے۔ تو اسے کبھی بھی اس کو برا نہ منانا، بلکہ خود پہل کرو، جو عدت پوری ہو رشتہ ڈھونڈو اس کو، بلکہ عدت سے پہلے رشتہ ڈھونڈو کہ عدت ختم ہو اس کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دو، کہ اپنی زندگی خوشی خوشی اپنی زندگی گزار سکے، اپنے خامن کے ساتھ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تو یہ ظلم کبھی نہ کرنا بھائی، اللہ کا واسطہ۔ تو ابو سلمہ نے فرمایا میرے بعد تو نکاح کر لینا۔ ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا، ام سلمہ فرماتی کہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر مجھے وہ حضور کی دعا یاد آ گئی جو ابو سلمہ نے مجھے بتائی تھی، میں نے وہ دعا پڑھ لی، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ ابو سلمہ کو تو نے اٹھا لیا، بڑی مصیبت، میں نے صبر کیا، اس پہ اجر عطا فرما اور مجھے ابو سلمہ سے بہتر بدل عطا فرما۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے یہ دعا تو پڑھ لی لیکن میں سوچ میں پڑ گئی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا۔ کہ میں عدت میں تھی، عدت میری پوری ہو گئی، میں گھر میں بکری کا چمڑا تھا اس کو دباغت صاف کر رہی تھی، دستک ہوئی، آواز کون؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں نے ہاتھ دھویا، ام سلمہ اماں نے ہاتھ دھویا، ہاتھ دھونے کے بعد پردے میں حضور کو اندر بلا لیا، حضور تشریف لے آئے۔ جی یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا؟ کہ ام سلمہ مجھے پتا چلا کہ تیری عدت پوری ہو گئی ہے۔ جی یا رسول اللہ، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے نکاح کا پیغام دینے آیا ہوں، میرے نکاح کا پیغام قبول کر اور میری زوجہ بن جا اور پورے مسلمانوں کی ماں بن جا۔ ام سلمہ نے 3 باتیں رکھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی باغیرت عورت ہوں، باغیرت، ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا عمل کر دوں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو اور گستاخی ہو جائے۔ دوسری بات کہ میری عمر بھی کافی ہو گئی ہے۔ تیسری بات میرے بچے بھی ہیں۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ دیکھ تیری جو غیرت فضول کی ہے، جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اللہ وہ تیری غیرت میری وجہ سے ختم کر دے گا۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہے، جہاں غیرت کھانے کا موقع ہوتا ہم غیرت نہیں کھاتے، جہاں غیرت کھانے کا موقع نہیں ہوتا وہاں مکڑ جاتے، یہ جہالت ہے۔ رہی دوسری بات کہ تیری عمر زیادہ تو میری بھی عمر زیادہ، میں بھی کوئی تم سے چھوٹا تو نہیں ہوں۔ تیسری بات تیرے بچے میرے بچے، تیری اولاد میری اولاد۔ ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد ام سلمہ نے فرمایا کہ اللہ نے میری دعا کہ ابو سلمہ کا بہترین نعم البدل عطا فرما، اللہ نے حضور علیہ السلام مجھے عطا فرما دیے کہ ان کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ اور اس کا حبیب حل بتا رہا ہے، پریشانی آ گئی یہ عمل کرو، نقصان ہو گیا یہ دعا پڑھو، اللہ ضرور اجر بھی دے گا اور ضرور اس کا نعم البدل بھی عطا فرمائے گا۔ ہم کب کرتے ہیں؟ بجائے صبر کے، بجائے ان کلمات کے جو کلمات حضور پاک علیہ السلام سکھا رہے ہیں، ہماری زبانوں پہ تو گلے شکوے شروع ہو جاتے اور کفریہ جملہ ہم بول بیٹھتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ہوں گے تو میاں بیوی لیکن ساری زندگی زنا کریں گے۔ علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر یہ لکھی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایسا فرد ایسا جملہ بول دے گا جو اس کی سمجھ میں تو نہیں آئے گا لیکن ہوگا کفریہ جملہ بولتے ہی اسلام سے بھی نکل گیا، نکاح سے بھی نکل گیا اور ساری زندگی زنا کر رہا۔ اس لیے کہتے ہیں بھی پہلے تولو پھر بولو۔ یا مرنے پر عموماً ہماری عورتیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں یا اللہ کوئی جوانی میں فوت ہو جائے یا بچپن میں فوت ہو جائے، کیا ہماری عورتوں کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلتا کہ یا اللہ اس کو یہ مرنے کی ابھی عمر تھی تو نے اس کو موت دے دی، یہ اس کے مرنے کی عمر تھی کہ تو نے اس عمر میں اس کو موت دے دی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو نہیں پتا تھا، اس کو پتا تھا، کفریہ جملہ ہے۔ یا اللہ اس نقصان کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں، میں تجھے نظر آتا ہوں، کوئی دائیں بائیں تجھے اور نظر نہیں آتے، یہ مصیبت اور آفات اور بلیات مجھ پہ ہی پڑ رہی ہیں،
فلاں کو تو دیکھنا یا اللہ وہ تو سود پہ کام کرتا، رشوت پہ کام کرتا، حرام کام کر رہا ہے، وہ دن بدن پھل رہا پھول رہا اور ترقی کر رہا ہے، میں حلال کام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، پھر میرا نقصان کیوں ہو رہا؟ یہ جملے ہماری زبانوں سے نکل رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں آپ اس کو نہیں سمجھتے۔ وجہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ اس کے رسول سے نہ آشنا، اللہ اس کے رسول کے فرمان سے نہ آشنا، اللہ اس کے رسول کے وہ فرمان کہ جو فرمان ہمیں مصیبت کا نعم البدل دیتے ہیں، ہم اسے نہ آشنا ہیں، اس سے پھر اللہ اس کے رسول سے گلے شکوے۔